बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, दुनिया भर में कारोबार करने के रुझानात में कोरोना लॉकडाउन के बाद एक तब्दीली आ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तवील तरीन लॉकडाउन था। दुनिया ने इससे पहले कभी इस किस्म के हालात नहीं देखे थे। कारोबार में लोगों को लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा और उस नुकसान के बाद अब कारोबार में कुछ ऑक्सीजन आई है, जिसको हम कह सकते हैं कि SOPs के तहत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कारोबार खोलने की इजाजत दी गई है। अब कारोबार को कैसे चलाना है, दुनिया की बड़ी कंपनियों ने कारोबार को किस तरीके से उस सारे दौर के अंदर भी चलाया कि जब बड़े बड़े क्राइसिस दुनिया के अंदर आए। गो के इस किस्म का क्राइसिस आज से पहले दुनिया पर कभी नहीं आया था, लेकिन हर कंपनी के लिए कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई क्राइसिस हमेशा आता रहा है। फिर चाहे वो बैंकिंग का क्राइसिस हो, चाहे जो है वो एक इन्फ्लेशन का क्राइसिस हो, चाहे बायर की नीड चेंज होने का क्राइसिस हो, चाहे टेक्नोलॉजी के ख़त्म हो जाने और नई टेक्नोलॉजी के आने का क्राइसिस हो। उस सारी सूरत हाल के अंदर भी हमने देखा कि बड़े कंपनीज ने और बहुत सारे इदारों ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करके अपना सर्वाइवल मुमकिन बनाया। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर आजम रूमी साहब, जो नए कारोबार के हवाले से तजावीज़ देने के साथ साथ पुराने कारोबार को चलाने के तरीकों के ऊपर भी हमसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आजम रूमी साहब। आप उस्ताद हैं एंटरप्रेन्योरशिप के और ख़ास तौर पर नए कारोबार को कैसे शुरू किया जाए, इस हवाले से हज़ारों तजावीज़ ऐसी हैं आपकी कि जिन पे अमल करके लोगों ने जो है वो अपने कारोबार को मुमकिन बनाया। इस सारी सूरत हाल के अंदर आजम रूमी साहब, बहुत आपका शुक्रिया भी हो, आपने हमें जूम लिंक के ऊपर ज्वाइन किया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो दुनिया में कारोबार का एक तरीक़ेकार चेंज हुआ है, चैलेंजेस तब्दील हुए हैं, कारोबार की एक हिकमत अमली तब्दील हुई है, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी हिकमत अमली को कैसे तब्दील किया और किस तरीके से जो है वो कारोबार को इस सारे पेंडेमिक के दौरान भी चलाने की एक सही की है। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, आपने लफ्ज बड़े यूज किया, चाहे वो बड़े हों या छोटे बिजनेसेस हों। इस क्राइसिस में कुछ बिजनेसेस जो हैं वो खत्म हो गए और कुछ बिजनेसेस हैं जो सरवाइव कर गए। किन लोगों ने सरवाइव किया? उन लोगों ने सरवाइव किया जिन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया सही तरीके से। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्राइसिस के दौरान कोई ट्रैवल और टूरिज्म का काम नहीं था। तमाम ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज ने सफर किया। तो मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि उन्होंने इस क्राइसिस के दौरान भी अपनी कंपनी के कैश फ्लो को मेंटेन रखा। मुझे तसस्सुस हुआ, मैंने कहा मैं जानने की कोशिश करूं कि ये कैसे किया उन्होंने। और मैंने जिस वक्त थोड़ा सा खंगाला तो मुझे पता लगा कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास रिसोर्सेज थे, मेरे पास गाड़ियां थी, मेरे पास लेबर थी, और लेकिन कोई कस्टमर नहीं था। तो मैंने ये किया कि मैंने फोन उठाया और मैंने लोगों से बात करनी शुरू की कि किन लोगों को गाड़ियों की जरूरत थी। सप्लाई चेन में गाड़ियों की जरूरत थी। आपको पता है कि हर चीज ऑनलाइन चली गई और ऑर्डर प्लेस किए जा रहे थे और उन ऑर्डर्स को डिलीवर करना था। अब बहुत सी कंपनीज जो थी वो अपनी डिलीवरी लेना चाहती थी, तो इन साहब ने जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में काम करते थे, इन्होंने अपनी गाड़ी और अपना लेबर यूज किया और सप्लाई चेन इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए बिल्कुल उस अरसे के लिए, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने कैश फ्लो को मेंटेन किया, जिसकी वजह से उनके जो लेबर थी वो बेरोजगार नहीं हुई और उनका अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ता गया। बिल्कुल। तो पहली चीज जो मैंने सीखी इस सारे क्राइसिस के दौरान कि उन लोगों ने सरवाइव किया, चाहे वो बड़े थे, बड़ी कंपनियां थी या छोटी कंपनियां। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को जंग नहीं लगने दिया। बिल्कुल। जो इस क्राइसिस में भी सोच रहे थे कि किस तरह अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसको अवेल किया जा सकता है, किस तरह फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया जा सकता है, किस तरह अपने रिसोर्सेज के साथ खेला जा सकता है। रूमी साहब, इससे पहले भी दुनिया में बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्राइसिस के दौरान न सिर्फ क्राइसिस को ओवरकम किया है, बल्कि क्राइसिस के दौरान अपने कारोबार को शुरू करके उसको कामयाब भी किया है। तो क्राइसिस के दौरान जो बड़ी कंपनीज हैं, खास तौर पर दुनिया की, उनकी हिकमत अमली क्या थी कि जिसकी वजह से कौन से चैलेंजेस को उन्होंने फेस करते हुए अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया, लोगों की नीड्स को महसूस किया कि ये नीड्स हैं लोगों की और उसके हिसाब से हमें जो है वो अपने कारोबार को वायबल बनाना चाहिए। तो अगर दुनिया की मिसाल दी जाए, खास तौर पर जो बड़े बड़े इदारे हैं उनकी मिसाल दी जाए, तो क्या हिकमत अमली सामने आती है? चलिए, आपने क्राइसिस की बात की, जो आज से पहले क्राइसिस आते रहे।
تو انٹرپرینورشپ کی فیلڈ کا استاد اور ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں پڑھتا رہتا ہوں اور آج بھی پڑھتا ہوں. جو میں نے یہ پڑھا کہ کرائسس تو ہمیشہ آئے. تقریباً 12 سال پہلے کرائسس آیا تھا, جو بینکنگ کرائسس آیا تھا. اس کرائسس میں کچھ کمپنیاں نہیں بنی تھیں. آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, واٹس ایپ جو ہے وہ اس کرائسس کے دوران بنی تھی, اور دیکھیے کتنی ملٹی بلین ڈالر کمپنی. اس کرائسس کے دوران اوبر کمپنی بنی تھی, اتنی بڑی کمپنی ہے. اب میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہوں کہ کیسے اس کرائسس کے دوران بہت سی کمپنیاں بنی. اسی کرائسس کے دوران بہت سی کمپنیوں نے کہا کہ ہم نے آج اتنا منافع کمایا ہے جو ہم نے کبھی نہیں کمایا تھا. ایک کمپنی ہے پرائم مارک, ایک کمپنی ہے میکڈونلڈز. انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا منافع کمایا کرائسس کے دوران جتنا پہلے کبھی نہیں کمایا تھا ہم نے. تو کیا ہوتا ہے کہ کرائسس میں کچھ کمپنیز منافع کما رہی ہوتی ہیں. کرائسس کے دوران جب اکانومی نیچے کی طرف جاتی ہے, لوگوں کو اپنے جو آمدنی ہے اس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس وقت وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں صرف خریدتے ہیں. تو اس دوران وہ کمپنیاں جو صرف ضروریات زندگی کی چیزوں کے اوپر فوکس کیے ہوتی ہیں وہ سروائیو کرتی ہیں. جیسے ٹیک اوے کا بزنس فار ایگزامپل, پوری دنیا میں ٹیک اوے کا بزنس جو ہے وہ بہت تھرائیو کیا ہے اس کرونا وائرس کے دوران. بالکل ٹھیک ہے. لیکن نئی کمپنیاں بھی بنتی ہیں, اور وہ کمپنیاں اس وقت بنتی ہیں جس وقت انٹرپرینورز, ناٹ بزنس مین. میں آپ کو اس کی بھی ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ بزنس مین اور انٹرپرینور میں فرق کیا ہوتا ہے. جس وقت انٹرپرینور یہ سوچتا ہے کہ میرا کسٹمر کیا سوچ رہا ہے, میرے کسٹمر کی ضرورت کیا ہے, وہ اپنے کسٹمر کے شوز پہن لیتا ہے, وہ اس کے ساتھ ایمپتھی کا مظاہرہ کرتا ہے. ایمپتھی یہ ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, اس پہ کیا بیت رہی ہے, اس کے پاس کتنے پیسے ہیں, وہ کیا چیز استعمال کر سکتا ہے, وہ کیا چیز خرید سکتا ہے, کیسے خرید سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جس وقت ایک انٹرپرینور سوچتا ہے تو وہ اپنی حکمت عملی کو چینج کرتا ہے, تبدیل کرتا ہے. وہ اپنی حکمت عملی کو پر سوچتا ہے, اس کو تبدیل کرتا ہے, اس پہ ڈٹ جاتا ہے. اور یہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, بٹ اسلامیات کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم ہوں, اور میں نے یہ دیکھا کہ جو کچھ قرآن اور سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے, جیسے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو, لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی. دوائیوں کے معاملے میں ہم دیکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ کسی دوائی کے بارے میں صرف ریکمنڈیشن آ گئی کہ یہ جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے, لوگوں نے اس کو ذخیرہ کر لیا, ملنا بند ہو گیا, ذخیرہ کر لیا, یا ملاوٹ کر دی, یا ناجائز منافع کمایا. تو کیا انفیئر مینز جس کو کہہ سکتے ہیں انفیئر. تو میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں طالب علم ہوں, من المہدی اللہ, میں ماں کی گود سے لے کے لحد تک میں سمجھتا ہوں کہ مجھے طالب علم رہنا ہے. تو میں نے اس جستجو میں کچھ تحقیق کی, اور اس تحقیق سے مجھے پتا چلا کہ وہ کمپنیاں پرانے کرائسس میں بھی اور آج بھی, پرانے کرائسس, جس وقت کرائسس آتا ہے تو ایک کمپنی جو ہوتی ہے کون سی سروائیو کرتی ہے. میں ایک اور اس میں میرے دماغ میں ایک اور چیز چل رہی ہے کہ ایک میرے بہت ہی بڑے بزنس مین ہیں پاکستان کے, جس وقت یہ کرائسس چل رہا تھا تو ان کا مجھے فون آیا. وہ کہنے لگے کہ یار ہم تو تنخواہیں نہیں دے پا رہے, لیکن میں ایک ہمسایہ ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے فنڈ میں بزنس مین اتنے پیسے دیتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ وہ انٹرپرینورز ہیں, وہ بزنس مین ہیں, وہ لوگ ہیں جو موقع پرست نہیں ہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی, جنہوں نے ملاوٹ نہیں کی, جنہوں نے ناجائز طور پہ اپنی چیزوں کے ریٹ نہیں بڑھائے, جنہوں نے ملی بھگت نہیں کی حکومتوں کے ساتھ یا حکومتوں کو نقصان نہیں پہنچایا. اچھا رومی صاحب, وہ لوگ ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں, میری ایک بات, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپرچونٹیز کو ریکگنائز کیا بیسڈ آن کسٹمرز ڈیمانڈز اینڈ نیڈس. اس کے بعد انہوں نے انوویٹ کیا, انہوں نے ایک نیا سولوشن دیا, ایک نیا پروڈکٹ دیا. جب آپ ایسا کرتے ہیں, جب آپ کسٹمر کا خیال رکھتے ہیں, جب آپ اس کے شوز پہن کے اس کی ایمپتھی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں, تو وہ دھڑا دھڑا آپ کی چیزیں خریدتا ہے. وہ مائکروسافٹ ہو, وہ واٹس ایپ ہو, وہ اوبر ہو, وہ دنیا میں ان مثالوں سے بھری پڑی ہے.
بالکل ٹھیک ہے رومی صاحب, مجھے ایک بریک لینا ہے, تھوڑا سا اس کے بعد پاکستان کے حالات کے اوپر بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں کاروبار کا مستقبل کیا ہوگا اور لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. کچھ عملی تجاویز آپ سے لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, لیکن بریک سے پہلے ناظرین میں کلوزنگ اس پارٹ کی اس بات پہ کروں گا کہ کسی بھی کاروبار کی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے, جس طرح سے اعظم رومی صاحب نے بھی کہا, اسلامی مثالیں بھی دیں, کہ کسی بھی کاروبار کی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انفیئر مینز استعمال کریں, آپ ذخیرہ اندوزی کریں یا کسی کا حق مارنے کی کوشش کریں, بلکہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو بچا بھی سکیں اور اپنے کاروبار کی لائف کو بڑھا سکیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پاکستان کے حالات کے اوپر رومی صاحب کی جو ساری مثالیں ہیں یہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں, ایک بات کریں گے آپ کے ساتھ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعظم رومی صاحب, جو نئے کاروبار کرنے کے طریقے اور پرانے کاروبار کو بچانے کے طریقوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. پاکستان میں اب اس کا کیسے امپلیمنٹ ہوگا, بریک سے پہلے ہم نے سارے صورتحال کے اوپر بات کی کہ کرائسس کے دور میں, چاہے وہ کسی بھی قسم کا کرائسس ہو, کمپنیز کن بنیادوں کے اوپر چل سکتی ہیں اور خاص طور پر نئے کاروبار کو کس طرح سے چلنا چاہیے. رومی صاحب, پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا, اب اس سارے عرصے کے دوران جو بھی کاروبار کو نقصان ہوا یا کاروبار بند رہا, تمام جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ پر تھم گئیں, رک گئیں, ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی اب ضرورت ہے کاروبار دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ میری پالیسی ٹھیک تھی, کہاں کہاں پر جو ہے وہ مجھے پالیسی چینج کر لینی چاہیے تھی اور کہاں کہاں پہ میری تبدیل شدہ پالیسی نے مجھے فائدہ دیا. تو اس سارے کا جائزہ لینے کا کاروبار میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے, دنیا چینج ہو چکی ہے, دنیا تبدیل ہو چکی ہے, ایک بات. دوسری بات, چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے, ہمیشہ بول بالا حق کا ہوتا ہے, ایمانداری کا ہوتا ہے, اور دنیا ان مثالوں سے بھری پڑی ہے. کوئی بھی یونیکارن کمپنی پاکستان میں آج تک پیدا نہیں ہو سکی, $1 بلین کمپنی جس کو ہم کہتے ہیں صحیح معنوں میں. کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ نمبر 1, ہم نے بدلتی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. ہم ہمیشہ, چاہے وہ گورنمنٹ کسی بھی سیاسی پارٹی کی ہو یا سیاسی پارٹی کی نہ ہو, ہم ہمیشہ قصوروار گورنمنٹ کو ٹھہراتے رہتے ہیں, لیکن خود نہیں سوچتے کہ بزنس کاروبار کرنے والوں کو, انٹرپرینیورز کو ہمیشہ ہر وقت نئی چیز کے متعلق سوچتے رہنا ہے. انہیں کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کرنا ہے اپنے کسٹمر کا. جس وقت وہ پرابلم سالو کریں گے یا وہ کوئی کنوینئنس پرووائڈ کریں گے, تو اس سے ان کسٹمرز ان چیزوں کو خریدتے چلے جائیں گے. آپ کی کوالٹی اگر اچھی ہو, کیوں ایک خاص دکان پہ مچھلی خریدنے کے لیے لاہور میں ہر بندہ جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھ والی دکانیں خالی پڑی ہوتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کو کچھ نہ کچھ ایسا مل رہا ہوتا ہے جو دوسرے کاروبار والے نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی یو ایس پی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ان کا. بالکل. اس وقت جبکہ دنیا چینج ہو چکی ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے. اگر میں ایک بزنس اونر ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے. میرا یونیک سیلنگ پوائنٹ کہاں سے آئے گا؟ میرا یونیک سیلنگ پوائنٹ میرے کسٹمر کی سوچ سے آئے گا. مجھے یہ جاننا ہوگا کہ اس وقت جب حالات دگرگوں ہیں, جس وقت لوگوں کی آمدنیاں کم ہو چکی ہیں, اس وقت جو چیز میں بیچنے جا رہا ہوں, کیا وہ میرا کسٹمر خریدنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا وہ میرے کسٹمر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ شاید اس کی ضرورت چینج ہو چکی ہے. میں جو بزنس کرتا چلا آ رہا ہوں اور بہت یہ سروائیو اور تھرائیو کرتا رہا ہے, لیکن شاید اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں ایک نیا پروڈکٹ لے کر آؤں. میں شاید وہی پروڈکٹ ایک نئی پرائس پہ لے کر آؤں. شاید اس کے اندر مجھے ایک نیا سروس ایلیمنٹ شامل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اپنے کسٹمر کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ سوچنا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی ایک نئی سمت میں جا چکی ہے. آلریڈی لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ کوئی بڑی بڑی کمپنیز میں یوز نہیں ہو رہی. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بقالے میں, ایک سپر سٹور میں بھی یوز ہو رہی ہے. مشین لرننگ جو ہے وہ جو ہے ایک دھوبی کی دکان پہ بھی یوز ہو رہی ہے ان ملکوں میں. اب ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ ہم روایتی بزنس سے باہر نکلیں. اگر ہم نے دوسری قوموں کے ساتھ شامل ہونا ہے,
کیونکہ پھر دنیا کسی اور رخ پر جاری ہوگی, ہم اپنی دکان اسی طریقے سے کھول کر بیٹھے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ میچ نہیں ہو سکیں گے, سنک نہیں ہو سکیں گے دنیا کے ساتھ. جی بالکل, آپ نے یہ بات بالکل صحیح کی کہ اب جو ہے بیکاز دیکھیے ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے فرسٹ موور ایڈوانٹیج. جو لوگ پہلے دکان کھولتے ہیں وہ پہلے ملائی بھی کھا لیتے ہیں, ارلی ڈیسائیڈر جو ہیں. جی سو اس وقت جو دنیا ہے وہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج لے رہی ہے. وہ کیسے فرسٹ موور ایڈوانٹیج لے رہی ہے؟ کیونکہ وہ مسلسل اس جد و جہد میں ہوتے ہیں, مسلسل لرننگ میں ہوتے ہیں. وہ من المہد الی اللہ, یعنی کہ ماں کی گود سے لے کے مرنے تک یہ جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کیا نئی چیز آ رہی ہے, کس طرح اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق ڈھالا جائے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا رومی صاحب, ایک چیز اور یہ ہوئی کہ ورک فرام ہوم جو ہے وہ ایک حادثے کے نتیجے میں ہمیں کرنا پڑا. ایک پوری جو ہے وہ حکمت عملی تبدیل ہوئی اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے پاکستان میں بھی ورک فرام ہوم کیا, گھر سے بیٹھ کر کام کیا. ایون ٹی وی چینلز کے اندر ایسا ہوا کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ ورک فرام ہوم کروایا گیا, بعض جگہوں پر شفٹوں کو بلایا گیا جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ لازمی فرد کا ہونا موجود ہے. تو اب ایک حکمت عملی تھی کہ جو کسی مجبوری کے نتیجے میں کی, لیکن کیا مستقبل میں اس کا کوئی سکوپ ہے یا مستقبل میں ہمیں اسی طریقے سے آفیسز میں جا کر بیٹھنا پڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سکوپ نہیں ہے, وہ ایک ضرورت تھی ہنگامے کی وجہ سے؟ جناب فواد صاحب, آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے کمرشل ریئل اسٹیٹ کمپنیز. دنیا میں کمرشل ریئل اسٹیٹ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ نیو یارک میں سیکس ففتھ ایونیو پہ آپ چلے جائیں, ففتھ ایونیو پہ بہت زیادہ ہوتی ہے پراپرٹی کی قیمت. اسی طرح لندن میں چلے جائیں تو آپ کو پراپرٹی کی قیمتیں بہت زیادہ نظر آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ کمرشل پراپرٹی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. پوری دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے, تمام دنیا کے بزنس مینوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ گھر سے کام ہو سکتا ہے. جو میجر کاسٹ تھی میری, جو کہ کمرشل پراپرٹی کی کاسٹ تھی, کمرشل پراپرٹی کو رینٹ کرنے کی کاسٹ تھی یا خریدنے کی کاسٹ تھی, اس کو ڈیکریز کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرپرینور یا بزنس مین ہوتے ہیں, یا تو وہ اپنا پروفٹ بڑھانا چاہتے ہیں. پروفٹ دو طریقوں سے بڑھتا ہے, یا تو وہ اپنی کاسٹ کو کم کر لیتے ہیں یا اپنے ریونیو کو زیادہ کر لیتے ہیں. تو کاسٹ کو کم کرنے کا, ایک میجر کاسٹ کو کم کرنے کا ایک فارمولا لوگوں کو نظر آ گیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ورک فرام ہوم کو کیسے ایفیکٹو اینڈ ایفیشینٹ کیا جا سکتا ہے. اس پہ دنیا میں کام شروع ہو چکا ہے. کمپنیاں آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہیں. یہ نیو نارم ہے. آپ کو پتا ہے ٹویٹر نے کہا ہے کہ جنوری تک آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیاں اپنے امپلائیز کو کہہ رہی ہیں کہ گھر سے کام کرو. ہم میکینزم بنائیں گے جس سے ہمیں پتا چلتا رہے گا کہ تم نے آج 8 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے کام کیا ہے. اور یہ تو میرے خیال میں آفس آنے سے بھی بہتر ہو گیا, کیونکہ ہم پہلے آفس جاتے تھے اور وہاں جا کے چائے پینا شروع کر دیتے تھے, پھر سگریٹ پیتے تھے, پھر باتیں کرتے تھے, پھر اخبار پڑھتے تھے, پھر ہم گوگل کرتے تھے اور چیزیں. اب کمپنیز اس نہج پہ آ رہی ہیں کہ ان کو آپ کے ایک منٹ کی خبر ہو کہ اگر آپ نے 8 گھنٹے کمٹ کیے ہیں تو ان 8 گھنٹوں میں آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے. سو اگین پاکستانی کمپنیز کو یہ لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ ورک فرام ہوم جو ہے وہ کیسے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. یہ نیو نارم ہے فواد صاحب, اس سے ہم بچ نہیں سکتے. اب آپ خود سوچئے ورک فرام ہوم انوائرمنٹ کے لیے کتنا اچھا ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی اس لیے کہ انڈیویجول کاسٹ بھی کم ہوئی. الٹیمیٹلی انڈیویجول کاسٹ بھی کم ہوئی, آپ کا ہیکٹک ہونا کم ہو گیا. یعنی کہ بعض لوگ تھے وہ 1.5 گھنٹہ آپ ڈرائیو کر کے آفس جاتے تھے اور 1.5 گھنٹہ واپس آتے تھے. 3 گھنٹے ان کے بچ گئے. ان 3 گھنٹوں میں وہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. سو ورلڈ ہیز ریکگنائز, جس طرح جب بھی کوئی اس طرح کا کرائسس آتا ہے اس میں اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے. تو ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت, جو دیکھ رہے ہیں, جو میں بڑے بڑے بزنس مین سے بات کر رہا ہوں اور جو مجھے باتیں پتہ لگ رہی ہیں, اس میں ایک یہ چیز ہے کہ انہوں نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ ورک فرام ہوم از دا نیو نارم. اور ایون بلینڈڈ آپ سمجھ لیں اس میں کہ کچھ دن آپ کو کام پہ جانا پڑے گا, کچھ دن آپ سے کام کریں گے. ایک مؤثر طریقہ کار ہوگا. مشین جو ہے وہ پورا لاگ دے رہی ہوگی کہ فواد صاحب نے کتنے گھنٹے کام کیا. اچھا رومی صاحب, پروگرام میں اب ہم تھوڑا سا اس کو کلوز کرنے کی طرف جاتے ہیں.
اب کوئی نیا کاروبار کرنے والا یعنی کہ جس کی تعلیم آپ دے رہے ہیں انٹرپرینورشپ کی کہ جو بھی نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا اور جو پرانے کاروبار ہیں اگر ہم چند پوائنٹس آپ بتانا چاہیں اور جو پرانے کاروبار ہیں ان کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا یعنی کہ اگر ہم اس کی آسان الفاظ میں بات کریں تو کیا کسی انوویشن کا سہارا لینا اب ضروری ہوگا کاروبار کے اندر کاروبار کو آن لائن ہی شروع کرنا ضروری ہوگا نئے کاروبار کرنے والے اور پرانے کاروبار کرنے والے کے لیے میسج آپ کا کیا ہے بہت سارے سوال آپ نے ایک دم کر دیے میں سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں ایک بات آپ کو بتا دوں انوویشن ضروری ہے ہمیشہ ضروری ہے کیونکہ انوویشن کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے ایوولوشن نہیں ہو سکتی تو جو بھی کام آپ کر رہے ہیں بے شک آپ کا ایک چھوٹا سا ہیئر سیلون ہے یا آپ ایک لانڈری چلاتے ہیں آپ کو انوویٹ کرنا ہے آپ کو نئے چیزیں لے کر آنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرانے کاروبار آلریڈی کر رہے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ڈفرینٹ مارکیٹس کو یا ڈفرینٹ پروڈکٹس کو ان پروڈکٹس اور مارکیٹس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس آلریڈی ہیں یا جو چیزیں آپ آلریڈی پرووائڈ کر رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ فیچر ایڈ کرنے ہیں آپ نے سہولت ایڈ کرنی ہے آپ نے آسانی ایڈ کرنی ہے آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے کر سکتے ہیں یا ٹیکنالوجی کے بغیر بھی کر سکتے ہیں تو ایگزسٹنگ جو کمپنیز ہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپرچونٹیز کو انہوں نے ایڈ کرنا ہے فیچرز کو اور انہوں نے کریٹ کرنا ہے پارٹنرشپس یہ دور ہے پارٹنرشپس کا آپ اکیلے نہیں کر سکتے آپ کو ٹرسٹ کرنا سیکھنا ہے اور آپ کو لوگوں کو باور کرانا ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اگین فواد یہ بھی اسلامی پرنسپل ہے کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا کہ آپ ٹرسٹ جو ہے وہ اپنا جنریٹ کریں جو دنیا جو اس وقت ترقی کر رہی ہے وہ ٹرسٹ کولیبوریشن اور پارٹنرشپ پہ کر رہی ہے اب کمپٹیشن نہیں ہے نیا ورڈ آ گیا ہے کمپٹیشن اور کوآپریشن کا نیا ورڈ آ گیا کوآپٹیشن پوری دنیا اس وقت کوآپٹیشن پہ کام کر رہی ہے کہ وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کس طرح جوائننگ ہینڈز اور نئے سولوشنز لے کر آ رہے ہیں یہ تو ہو گئی پرانے کاروبار ان کی بات نئے کاروبار والوں کو یہ باور کرنا ہے یہ سیکھنا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے علم حاصل ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یونیورسٹی جا کے کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی علم حاصل اور اب تو علم حاصل کرنے کے لیے اتنی اپرچونٹیز ہیں آپ گوگل کا سہارا لے سکتے ہیں اتنی زیادہ ایپس ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ٹک ٹاک پہ ڈانسز دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں فرض کریں کہ میرا ایک بقالہ ایک سپر سٹور ہے سو یوٹیوب کے اوپر اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے اتنا نالج اویلیبل ہے کہ کس طرح فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں لوگ سپر سٹورز کو چلا رہے ہیں بالکل لوگ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں وہ اپنے کسٹمرز کے لیے سہولت آسانی آسائش کیسے فراہم کر رہے ہیں تو برائے مہربانی میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے اور لوگ جو نوجوان نہیں بھی ہیں لیکن وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں برائے مہربانی پہلے علم حاصل کیجیے پہلے جانیے کہ کون کون سی اپرچونٹیز دنیا میں اویلیبل ہیں آئیڈیاز جنریٹ کیجیے رومی صاحب اگر بالکل کنکلوڈ کر لیتے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا آخری 30-40 سیکنڈ ہے تو اس میں یہ ہے کہ اپنے ارد گرد نظر دہرائیے دیکھیے کہ اپرچونٹیز کہاں ہیں ہو سکتا ہے کہ اس پوری ویسینٹی میں پیزا کی کوئی شاپ نہ ہو اور یہ سکسیس سٹوری ہے میرے اپنے شہر قصور میں نے دیکھا ہے کہ ایک پہلا جو پیزا جس نے بنایا وہ اس وقت ایک ملٹی ملینر ہے سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی اپرچونٹیز ہیں ایک اور چیز اقبال کے ایک شعر پہ پھر میں ختم کرتا ہوں اس کو چلیں کہ عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم سب سے پہلے یقین کریں عمل پہ ہم کنٹینیوسلی کام کریں ریزیلینس شو کریں محبت فاتح عالم اور پیار سے اپنے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کریں اس سے اسی طرح ڈیل کریں جس طرح آپ اپنے آپ کو ڈیل کروانا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ چلے بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اعظم رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نیا کاروبار ہو پرانا کاروبار ہو چلانے کے طریقوں کے اوپر بات کر رہے تھے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام میں آگے
प्रोडक्ट एक ऐसी गाड़ी उनके हवाले करेंगी कि जो हर हवाले से मुकम्मल भी होगी, दुरुस्त भी होगी, ठीक भी होगी, जिसके कागजात भी ठीक होंगे और जिसकी बॉडी के ऊपर कोई मेजर एक्सीडेंट भी नहीं होगा। किस तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान में ये इनोवेशन डिफ्यूज होने वाली है, हमारे साथ मौजूद होंगे वावा कार्स के कंट्री मैनेजर मुजाहिद खान साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या प्लान लेकर पाकिस्तान आए। मुजाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुनिया भर में एक जो कारोबार का मामला था, खास तौर पे पाकिस्तान में लोगों का एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है कारोबार के हवाले से, तो क्या करने जा रहे हैं आप लोग? किस तरीके से किसी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? बुनियादी फीचर्स क्या हैं? जी, नंबर वन तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके ऑडियंसेस को भी बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। वावा कार्स का मकसद है यूज कार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का थ्रू टेक्नोलॉजी एंड थ्रू वी कॉल इट डिजी फिजी बिजनेस, जिसके अंदर बेसिकली जर्नी जो है कस्टमर के साथ वो शुरू होती है ऑनलाइन। इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो यूज़ कार ट्रेडिंग में जो सारे मसले हैं जो आपको उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको रिजॉल्व करना। किस किस्म की मुश्किलात मुजाहिद साहब, थोड़ा सा एक आइडिया होगा ना मार्केट का? जी। क्या मुश्किलात आती हैं? देखें, इस वक्त 2-3 मसले हैं पाकिस्तान में। अगर आप यूज़ कार बेचने या खरीदने जाते हैं तो 2-3 बुनियादी मसले हैं। एक मसला है प्राइस डिस्कवरी, ठीक, कि आपको प्राइस क्या सही प्राइस है गाड़ी की, ठीक है। दूसरा है इनकन्वीनियंस, ठीक है। और तीसरा है हैसल, उसके अंदर बहुत ज्यादा है। हैसल पे तो मैं आपसे अलग से बात करूंगा। हैसल पे बिल्कुल हम आराम से बात करेंगे। तो प्राइस डिस्कवरी के साथ हम ये करना चाहते हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम कस्टमर की जर्नी ऑनलाइन शुरू करते हैं। वो ऑनलाइन आते हैं, अपनी गाड़ी की डिटेल्स उस हमारे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, उनको एक ऑनलाइन इंडिकेटिव वैल्यू मिलती है अपनी गाड़ी की, ठीक है। उसकी बेसिस पे वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर वो हमारे सेंटर के ऊपर आते हैं जहाँ पर हम विदिन 45 मिनट्स उनकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करके उनको एक प्राइस ऑफर करते हैं। मुजाहिद साहब, एक बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में, तो हर फर्द खरीदना चाहता है ऐसी गाड़ी के जिसका बम्पर भी ओरिजिनल हो। जी। खरीदी वो 1997 में मैंने बेशक हो, जी, लेकिन 2020 के अंदर भी, बल्कि अगले साल तक भी मैं ये चाहूँ कि उसका बम्पर भी ओरिजिनल हो, जी। उसका बोनट फेंडर। मैं चूंकि खुद कारों का शौकीन हूँ, इसलिए मैं सारी बात को समझता हूँ कि हमारे यहाँ कार खरीदने का जो एक कन्वेंशनल तरीका है कि डेंटर आएगा, वो पहले चेक करेगा, जी बिल्कुल, वो आपको ओके करेगा, तो फिर मैकेनिक आपका आएगा, फिर मैकेनिक कहेगा कि धुआं दे रही है, नहीं दे रही, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। वो पुरानी कार्बोरेटर कारों की तरह उसको चेक करके आपको बताएगा कि किस तरीके से है, फिर एक चक्कर भी लगाएगी पूरी फैमिली, और फिर कार का सौदा होगा। ये सारे स्टेप कैसे आप कवर करेंगे? अच्छा, हमारे यहाँ इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हमारी 120 प्लस पॉइंट इंस्पेक्शन होती है, और वो सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, थ्रू टूल्स। सो फॉर इंस्टेंस हम ये नॉक नहीं करते, हमारे पास पेंट टेस्टर्स हैं, डिजिटल पेंट टेस्टर्स हैं जो कि सारी बॉडी की कंडीशन को करते हैं। इसी तरह डायग्नोस्टिक के टूल्स हम यूज़ करते हैं। हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं करते, हम उसको जाके घुमाते नहीं है, स्क्रीचर नहीं मारते उसके ऊपर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो नॉर्मली आपको सेलिंग में रहता है। तो वो पूरा हमारा इंस्पेक्शन का प्रोसेस जो है वो हम 30 मिनट्स में कर देते हैं, और वो बिल्कुल आपके सामने होता है। ठीक है। आप हमारे सेंटर के अंदर बैठे हैं, थ्रू अ ग्लास इंक्लोज ग्लास पार्टीशन के थ्रू आप अपनी इंस्पेक्शन गाड़ी खड़ी है, ग्लास के दूसरी जानिब आप बैठे हैं आराम से एसी के अंदर, आपको कॉफी चाय वहाँ पर सर्व होगी, और गाड़ी का इंस्पेक्शन हो रहा होगा। गाड़ी का इंस्पेक्शन आपके सामने होगा। वो इंस्पेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा, वो पूरी की पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट तस्वीरों के समेत कस्टमर को हम पूरी की पूरी समझाते हैं कि ये आपकी गाड़ी थी, ये इसकी रिपोर्ट आई है, ये अगर इसके ऊपर कोई डैमेजेस हैं या कहीं स्क्रैच है तो वो ये है, ताकि उनके सामने हो। अच्छा, किसी गाड़ी की बेसिक मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी कि मेरे पास किसी कंपनी की कोई गाड़ी है, जी 2020 मॉडल, जी 2020 तो खैर बिल्कुल नहीं होगी, 2015 मॉडल है, तो मैं ये आप ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? तो आप क्या मार्केट वैल्यू डिसाइडर होंगे, या मार्केट वैल्यू को आप कुछ फैक्टर्स की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे? इसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। मेन चीज जो है, 2 चीजें मेन होती हैं। एक ये है कि जो मार्केट में उसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या चल रही है आजकल। ठीक है। ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि लिस्टिंग, समझ गया कि हम चीज लेते हुए भी सोचते हैं कि इसकी रीसेल क्या होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक लिस्टिंग प्राइस होती है और एक होती है जिसके ऊपर एक्चुअली जाके ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, राइट। तो पाकिस्तान में इसके अंदर बहुत बड़ी वेरिएंस है, 20 से 25% वेरिएंस है बिटवीन व्हाट पीपल आस्क फॉर एंड व्हाट दे एक्चुअली ट्रांजैक्ट फॉर। बिल्कुल ठीक है, राइट। तो हम ये कहते हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यूज आजकल क्या चल रही है इस पर्टिकुलर में, और दूसरी है उसकी कंडीशन। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स की बेसिस पे कंडीशन हम खुद डिटरमिन करते हैं, और फिर हम कॉन्स्टेंटली मार्केट सर्वे कर रहे होते हैं और डेटा उठा रहे होते हैं। किसी चीज की डेप्रिसिएशन की एक तो अकाउंटिंग की वैल्यू है, जी कि एक गाड़ी मैंने 2015 में खरीदी, 2020 तक इतने % के हिसाब से उसको डेप्रिसिएट हो जाना चाहिए था। लेकिन बाज गाड़ियां जो हैं वो उससे महंगी बिकती हैं जितने की बायर ने खरीदी होती हैं। 5 साल चला के भी वो महंगी बेचता है, क्योंकि असल गाड़ी जो है वो महंगी हो चुकी होती है। बिल्कुल, इनवॉइस वैल्यू से ऊपर हो चुकी होती है। तो ये आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? देखें, ये अगेन इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो मैंने आपको बताया जो मार्केट की प्राइस चल रही है, एक कंडीशन, राइट।
फिर डॉलर का इम्पैक्ट, नई गाड़ियों की प्राइसिंग का इम्पैक्ट, बिकॉज जैसे जैसे नए मॉडल्स अप्रिशिएट होते हैं उस तरह पुरानी। पाकिस्तान जो है वो अकाउंटिंग के रूल्स को नहीं फॉलो करता। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट, पाकिस्तान में आप एक गाड़ी लेके 5 साल चला के एक्चुअली आप उसके ऊपर पैसे बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। राइट, और खास तौर पे इंपोर्टेड गाड़ियों का हमने देखा, डॉलर रेट बढ़ने के बाद यन का रेट बढ़ा तो फिर एक पूरा इंपैक्ट आया। मैंने गाड़ी ली थी 16 लाख की, बेच में 20 लाख की रहा हूं। मैं खुद एक ऐसे सीन को जानता हूं, 16 लाख की उन्होंने गाड़ी ली थी, आज 25 लाख की वो गाड़ी जा रही है, 10 लाख एक्स्ट्रा में जा रही है। तो ये एक ऐसी चीज नहीं होगी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग शायद डिपेंड ना करें, इसमें मैनुअल आप लोगों की इनपुट भी होनी जरूरी है। देखिए मैनुअल भी होती है इनपुट और टेक्नोलॉजी भी होती है, लेकिन हमारी जो मैनुअल इनपुट है वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है। हम डेटा गैदर करते हैं थ्रू आउट द मार्केट और पूरे पाकिस्तान में से ट्रांजैक्शंस के ऊपर, वो सारा डिजिटली हमारे पास बैक एंड पे होता है। ठीक है। तो जो हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट और मार्केट डेटा से जब प्राइस डिटरमिन होती है, आफ्टर आप हमारे इंस्पेक्शन सेंटर में आके जब आपने इंस्पेक्शन करवा ली, उसके बाद वो सारी की सारी चीजें हमारी सेंट्रलाइज टीम प्राइस ऑफर करती है। तो जो हमारा परचेस सेंटर पे जो हमारा परचेस सेंटर मैनेजर बैठा होता है वो आपके साथ नेगोशिएट नहीं करता। ठीक है। और वो आपकी शक्ल देख के या आपका रवैया देख के या ये देख के कि आपको गाड़ियों के बारे में कितना पता है वो आपको कम ज्यादा नहीं लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, प्राइस वही लगी, प्राइस गाड़ी की बेसिस पे लगेगी और मार्केट पे जो उसकी प्राइस चल रही है उसके हिसाब से लगेगी। आपकी पर्सनैलिटी या आपकी नॉलेज का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपका जो प्लेटफॉर्म है वहां पे बायर सेलर से मिलेगा, सिर्फ ये आप फैसिलिटेट करेंगे या आप गाड़ियां खुद भी खरीदेंगे? हम खुद ही खरीदते हैं। हम आउटराइट, जैसे अगर आप मुझे गाड़ी बेचने आएंगे, हमें गाड़ी बेचने आएंगे तो हम आपसे आउटराइट खरीदेंगे। हम मिडिल मैन नहीं है। ठीक है। राइट, हम ये नहीं कहते कि हम आपको सेलर से कनेक्ट कर देंगे, हम आपसे गाड़ी आउटराइट खरीदेंगे, आपकी एग्रीमेंट हमारे साथ होगी। तो दैट इज अनदर फैक्टर ऑफ ट्रस्ट, वेयर आप एक ट्रस्टेड पार्टी को बेच रहे हैं गाड़ी, आप एक राह चलते बंदे को नहीं बेच रहे जिसको बाद में आप अगर ढूंढ रहे हैं तो वो आपको कभी मिले ही ना। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर ये है कि हम और फिर जब हम आपको ऑफर करते हैं गाड़ी की प्राइस, वो 5 दिन तक वैलिड होती है। बिल्कुल ठीक है। इस चीज का कोई चार्ज नहीं है, ना आपकी ऑनलाइन वैल्यूएशन के कोई चार्जेस हैं, ना आपके सेलिंग के कोई चार्जेस हैं। बिल्कुल ठीक है। आप हमें कोई पैसे नहीं देंगे, हम आपको पैसे देंगे। बिल्कुल ठीक है। गाड़ी की आपके, दैट्स इट। सो इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल होगा, या आपको पे ऑर्डर मिलेगा या आपको ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे जो आपकी। फ्रॉड का भी चांस नहीं है कि आप गाड़ी लेके आप पीछे लगे हुए पैसे के, यार पैसे दे दो। एब्सोल्युटली नॉट। क्विक पेमेंट होगी आपको, विद इन 24 आवर्स हम पेमेंट कर देते हैं, और वो भी जस्ट बिकॉज उन लोगों के लिए और वो भी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। मुजाहिद साहब, मुझे ना आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है, खास तौर पे स्टॉक मार्केट का एक जो सिनेरियो हुआ, जी जी, उसके बाद एक सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान में एक पैदा हुआ। एक नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। मुजाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वावा कार जो एक टेक्नोलॉजी एनेबल कंपनी पाकिस्तान के अंदर अपने कदम जमाने की एक कोशिश कर रही है और दुनिया भर के सारे तजर्बे को पाकिस्तान की मार्केट के साथ जो है वो सिंक करने की कोशिश कर रही है, उसके कंट्री हेड मुजाहिद खान साहब से बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वावा कार्स के कंट्री मैनेजर मुजाहिद खान साहब। उनसे बात हो रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बायर मीट सेलर से आगे बढ़कर एक ऐसी गाड़ी के जो तमाम एतबार से मुकम्मल हो, उसकी पूरी वैल्यू भी मिलेगी और न सिर्फ वैल्यू मिलेगी बल्कि उसमें कोई खराबी भी नहीं होगी। वावा कार्स इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में मौजूद है कि आपकी डोर स्टेप के ऊपर आपकी गाड़ी जो है वो एक ऐसे आदमी को बेची जाए कि जो गाड़ी का रेट भी ठीक दे और गाड़ी को एंजॉय भी कर सके। मुजाहिद साहब, एक बड़ा इशू हुआ पिछले दिनों, स्टॉक मार्केट पे अटैक हुआ, उसमें एक गाड़ी इस्तेमाल हुई जो कि जियो के एक ड्रामे के अंदर भी हमने देखा। उस मौके पर एक सवाल ये पैदा हुआ कि हम बहुत सारी चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात नहीं करते बेचने और ख़रीदने के मामले में। ख़रीदने के मामले में हमें जल्दी होती है ख़रीदने की, बेचने के मामले में हमें जल्दी होती है बेचने की। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो, आपकी कंपनी को गाड़ी बेचने का किसी आम बायर के सेलर के मुकाबले में क्या फ़ायदा है? कितना सिक्योर आपकी ट्रांजेक्शन है? क्योंकि मैंने तो गाड़ी आपको भेज दी, अगले दिन तो एक्साइज से ट्रांसफर नहीं होगी, उससे मतलब तीसरे दिन कोई खुदा ना खास्ता वारदात हो जाती है। तो इन दोनों एंड्स को मीट करने के लिए कि सेलर जो है वो उसके नाम से गाड़ी खत्म हो जाए और जो बायर है उसके नाम पर गाड़ी चले जाए, ये किस तरह से यकीनी बनाएंगे? देखें, इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो रेगुलेटरी फैक्टर है, वो ये है कि ओपन लेटर पे गाड़ियां चलने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। राइट, हम ओपन लेटर पे जो गाड़ी होती है वो नहीं परचेज। लेकिन मुझे सब कुछ सिस्टम तो बहरहाल है। जी, वो सिस्टम बहुत लैक्स है फिलहाल। राइट, अगर ओपन लेटर की गाड़ी हम नहीं खरीदते, जैसे अगर आप गाड़ी बेचने आएंगे, अगर आपके नाम पे नहीं होगी तो हम आपसे नहीं लेंगे। दूसरा, इसके अंदर सिक्योरिटी ये है कि आप एक कंपनी को गाड़ी अपनी बेच रहे हैं और उस कंपनी के साथ आपकी एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो रही है कि ये गाड़ी हमने आपसे ले ली। ठीक है। राइट, खुदा ना खास्ता कभी उस गाड़ी के अंदर कोई भी इशू आता है तो आपके पास
وہ ہے کہ ایویڈنس ہے کہ یہ کمپنی ہے, لائک آئی سیڈ بیفور کہ وہ کوئی انڈیویجول نہیں ہے جس کے پیچھے آپ کو بھاگنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. تو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم آپ کی گاڑی ود ان اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم آپ کے نام سے ٹرانسفر کروا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. تو وہ ساری رسپانسبلٹی ہماری ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ گاڑی اپنی لے کے آتے ہیں تو ہم خریدنے سے پہلے بھی اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. ETO آفس سے جب تک وہ ویریفائی نہیں ہوتی اس وقت تک ہم فل اینڈ فائنل پیمنٹ نہیں کہ کرتے. واقعی کوئی اس میں ٹیمپرنگ نہیں ہوئی ہوئی, کوئی نمبر ٹیمپرنگ نہیں ہوئی, سیف کسٹڈی میں نہیں ہے, ٹیکسز اس کے پیڈ ہیں, ساری چیزیں ہم ویریفائی کر کے پھر گاڑی پرچیز کرتے ہیں. اور اگر ویریفائی نہ ہو تو ہم نہیں کرتے ہیں, معذرت کر لیتے ہیں. اچھا ایک چیز مجاہد صاحب بڑا مسئلہ ہے, ہم جس وقت گاڑی بیچ رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہماری خواہش ہوتی ہے گاڑی بیچ دیں. جی جی گیئر میں پرابلم آ گیا, جی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے چپکے سے جا کے کسی کو گاڑی, جو ایک عام سلینگ اس میں کہیں گے, چپکا دیں. جی جی بالکل. تو اس ساری صورتحال سے آپ نے چلے انجن کی ایک پاور جی آپ کو ٹیکنالوجی کے تھرو پتہ لگ گیا, باڈی کی پاور پتہ لگ گئی, لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جی کیونکہ بیچنے سے پہلے ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جی جی بارش کے اندر بھی 6 فٹ کے پانی میں بھی چلا دو, کوئی بات نہیں. جی جی جو ہے جی تو جو بائر ہوگا اس کے لیے یہ کنسرن بہرحال ہے, سیلر کا تو ہے. آپ گاڑی کو مینٹین بھی کریں گے اگر کوئی گاڑی میں سے چیز نکل آتی ہے؟ دیکھیں ہم گاڑیوں کو ایز از ویریس بیسس پہ خریدتے ہیں. ہمیں اپنی انسپیکشن کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ جو بھی اس کے اندر ایشو ہوگا وہ ہم پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس ایشو کے حساب سے ذمہ داری بھی ہماری ہوگی اور اس ایشو کے حساب سے ہم پرائس آفر کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر گاڑی واٹر ڈیمیجڈ ہے, گاڑی کے اندر میجر ایکسیڈنٹڈ گاڑیاں ہم نہیں خریدتے. ٹھیک ہے. اگر گاڑی کا فریم ڈیمیج ہے تو ہم ٹوٹل نہیں گاڑیاں جو ہو کے ڈینٹر بنا کے بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہ خریدیں گے نہیں, بیکاز ہم اپنے کسٹمرز کو کبھی بھی بری گاڑی نہیں پیش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں گاڑی, اور اگر ہمیں گاڑی میں کوئی ایسی گاڑی ہم نے خرید لی جو کہ ہمیں, جس کے اندر بعد میں ہمیں لگا کہ ایک ایشو تھا جو ہم نے نہیں پکڑا, دین وی ول گیٹ اٹ فکسڈ اینڈ دین آفر اٹ. اچھا اب تھوڑا سا اس ٹرانزیکشن کی طرف آ جائیں کہ جو عملی طور پر ہوتی ہے, میں نے گاڑی بیچنی ہے یا میں نے گاڑی خریدنی ہے, میں آپ سے رابطہ کیسے کروں گا اور کس طریقے سے آپ لوگوں کے پاس پہنچوں گا؟ جی دیکھیں, ہم لوگ فی الحال وی جسٹ بائی کارز فرام کنزیومرز. تو اگر آپ کو گاڑی بیچنی ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے ourcars.pk پہ, وہاں پر آپ اپنی گاڑی کی آن لائن ویلیویشن کروائیں گے اور ایک اپوائنٹمنٹ بک کر لیں گے ایٹ ون آف 3 سینٹرز جو ہمارے پاس ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جسٹ وانٹ ٹو ایڈ کہ ہم نے ایک موبائل پرچیزنگ یونٹ بھی لانچ کر دی ہے کراچی کے اندر. فی الحال ہم نے ڈیفینس اور کرپٹن سے شروع کی ہے. دس از ان ریلیشن, بیکاز ہم لوگ دیکھیں کسٹمر obsessed ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمر کی زندگی جتنی آسان کر سکیں وہ کریں ہر فیسٹ میں. تو وی آر دا فرسٹ کمپنی ان پاکستان ٹو آفر موبائل پرچیزنگ. تو جو ہمارے پرچیز سینٹر پہ سروس آفر ہو رہی ہے وہ ہم آپ کے گھر پہ آ کے آفر کریں گے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے, ہم آئیں گے, ہم وہیں پر آپ کی گاڑی انسپیکٹ کریں گے, وہیں پر آپ کو آفر کریں گے, اور اگر آپ وہیں پر آپ کے ساتھ ڈیل فائنل کریں گے. ٹھیک ہے. سو آپ یا اس کی اپوائنٹمنٹ بک کروا لیں, یا اگر آپ سینٹر پہ آنا چاہتے ہیں آپ سینٹر کے. فی الحال ہمارے 3 سینٹرز ہیں, ایک خیابان اتحاد پہ, ایک طارق روڈ پہ, ایک ناظم آباد میں. آہستہ آہستہ آگے ہم کراچی میں. اور مجھے لگا کہ نیٹ ورک ابھی آپ لوگ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, کیا پاکستان کے چھوٹے شہروں تک بھی جائے گا یا یہ میٹرو سٹیز تک رہے گا؟ جی بالکل جائیں گے. اوبیسلی جہاں زیادہ والیوم ہوتی ہے وہاں پر آپ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے, کراچی بینگ دا لارجسٹ سٹی. اور کراچی کا دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ کراچی میں آپ کو ہر بیک گراؤنڈ اور ہر سینسٹیوٹی کا کسٹمر ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ کراچی کے کسٹمر کو ون اوور کر سکتے ہیں, خیبر خریدنے والا بھی ملے گا اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ فارچونر اور لینڈ کروزر خریدنے والا بھی ملے گا. اور یہاں پر لوگ ویلیو کانشیس بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ ویلیو سیکنگ قوم جو ہے وہ کراچی کی ہے. دے نو دا ویلیو آف واٹ دے آر سیلنگ اور بائنگ. ٹھیک ہے. تو کراچی میں بہت ضروری ہے, کراچی از اے گریٹ لرننگ گراؤنڈ. تو اگر ہم کراچی کے کسٹمر کو جیت لیں تو پاکستان میں وہ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے ساری لرننگ. سو اوبیسلی ہم بڑے سینٹرز میں بھی جائیں گے اور چھوٹے سینٹرز میں بھی جائیں گے. ہماری چھوٹی سٹیز میں بہت اپرچونٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایکسیس کم ہے لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا ایک تھوڑا سا پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر آ رہے ہیں. پاکستان میں جب آپ لوگ یہاں پر آئے تو ظاہر ہے پوری ریسرچ کے ساتھ آئے ہیں. کوئی بھی انٹرنیشنل ٹیکنالوجی انیبل کمپنی ہو یا ویسے کمپنی ہو, پوری مارکیٹ کے گراؤنڈ کو جانے بغیر نہیں آتی. تو پاکستان کی مارکیٹ میں آن لائن کاروبار کا, ٹیکنالوجی کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں اور یہاں پر گیپس کیا دیکھے آپ نے؟ دیکھیں, گیپ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, سب سے بڑا گیپ از اوبیسلی دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ٹھیک ہے. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آہستہ آہستہ پورا ہو رہا ہے جیسے جیسے اچھے آرگنائز پلیئرز اس مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو آپ کو تو اپرچونٹی بھی ملی ہے یہ پینڈیمک کی وجہ سے؟ جی بالکل ہے. ہمارا بزنس ماڈل آئی تھنک ایون بیفور دیٹ واز بیکاز میں نے آپ کو بتایا ڈیجی فزی ہے. گاڑی ایک ایسی چیز ہے جو کہ گھر کے بعد سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے کسی بھی خاندان کے لیے یا انسان کے لیے. تو اس کے اندر فزیکل انٹریکشن ضروری ہے. بائی دا وے ہماری فزیکل انٹریکشن 1 to 1 ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو فرام اے کرونا اور کووڈ SOP پرسپیکٹو ہماری 500 گز کی دکان میں 2 لوگ ہوتے ہیں ایک وقت میں. ٹھیک ہے. تو سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اوبیسلی ہم بہت اسٹرینجنٹ ظاہر ہے جب ٹیکنالوجی انیبل چیز ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی HR کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے. وہ ظاہر ہے کہ ڈینٹر کو بجا کے آپ کی گاڑی کو نہیں دیکھنا پڑے گا, وہ ٹولز ہیں آپ کے پاس. تو آپ کے پاس گیپ کیا تھے مارکیٹ کے؟ دیکھیں گیپ ایز سچ مارکیٹ میں ہمارے بزنس کے لیے تو نہیں تھا. دیر از اے ہیوج اپرچونٹی فار دس بزنس
کیونکہ یہ ساری کی ساری مارکیٹ انآرگنائزڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ٹیکنالوجی انیبلڈ بزنسز کی اپرچونیٹی بھی بڑھے گی. اگر آپ دیکھ لیں جتنے بھی آن لائن بزنسز تھے, آپ دراز کو دیکھ لیجئے. دراز از گوئنگ انٹو گروسری. بالکل ان کا ڈی مارٹ, فوڈ پانڈا گروسری میں جا رہا ہے. فوڈ پانڈا جا رہا ہے. آئی بلیو کریم نے چینج کیا ہے اپنے آپ کو. کریم نے چینج کیا. سو دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی ان آن لائن پریزنس, اور اس پریزنس کو بڑھانے کے لیے اور آن لائن کی یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی جو یوزیبلٹی ہے وہ بڑھے گی. چلیں بہت شکریہ مجاہد خان صاحب. پروگرام میں آپ کو پتہ ہے مختصر وقت ہوتا ہے, لیکن ہماری کوشش یہی تھی کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق جو نئے ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز ہیں ان کو نہ صرف متعارف بھی کرایا جائے, بلکہ اگر آپ کے کوئی خدشات ہیں تو اس حوالے سے بھی پہلے سے ہم ایزیوم کر لیں کہ یہ خدشات ہو سکتے ہیں. ان خدشات کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کو لے کر آ رہے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک لے آ دیجیے. اللہ حافظ.